نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار شریعت درس نمبر 9 کفر و ایمان کا بیان ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اب باقاعدہ مسائل شروع کرنے سے پہلے ویسے ہم نے یہ عقائد متعلقہ نبوت، عقائد متعلقہ ذات باری تعالیٰ، یہ تمام ہم پڑھ چکے ہیں پہلے۔ ایک مسئلہ جو بہت گہرا ہے اس کو میں دوبارہ دہرانا چاہوں گا۔ عقائد متعلقہ ذات و صفات الہیہ میں عقیدہ نمبر 24 قضاء یعنی تقدیر کا بیان۔ یہ بہت ایک بڑا سوال ہے کہ قضاء، تقدیر یہ کیا ہے، قدر، اور یہ اتنا گہرا مسئلہ ہے کہ اس میں بڑے بڑے علماء نے جو ہے نا وہ اپنے زبانوں کو روک لیا ہے، اتنا یہ شدید مسئلہ ہے۔ تو صاحب بہار شریعت نے 3 قسم کیے۔ بہت سارے سوالات ہیں اس پر کہ کیا قضاء جو ہے وہ تقدیر جو ہے وہ لکھی جائے تو نہیں ہٹ سکتی، پھر اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ ہم لکھتے ہیں اپنی کتاب میں جو چاہتے ہیں اور مٹاتے ہیں جو چاہتے ہیں، پھر اس کا کیا معنی ہوا؟ ٹھیک ہے، پھر بات اگر کریں کہ کیا قضاء بالکل نہیں ٹل سکتی، تو پھر اس کا کیا معنی ہوا کہ جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان الدعاء یرد القضاء، کہ دعا جو ہے وہ قضاء کو بھی، تقدیر کو بھی ٹال دیتی ہے، پلٹ دیتی ہے۔ تو اس کا کیا معنی ہو؟ تو بہت یعنی کہ مسئلہ گنجلک ہے۔ تو صاحب بہار شریعت نے بہت ہی زبردست کام کیا ہے کہ 3 قسمیں اس کی بنا کر جو ہے نا وہ بیان کر دیا ہے، مسئلہ سارا کھل گیا ہے۔ قضاء 3 قسم پر ہے۔ نمبر 1 مبرم حقیقی، نمبر 2 معلق محض، نمبر 3 معلق شبیہ بمبرم۔ یہ 3 قسمیں انہوں نے بیان فرمائی ہیں۔ مبرم حقیقی کون سی ہے؟ کہ علم الہی میں کسی شے پر معلق نہیں، یہ پکی ترین تقدیر ہے۔ توجہ فرمائیں، یہ پکی ترین تقدیر ہے، اس نے کسی صورت میں نہیں بدلنا، چاہے اس کے لیے اللہ کا رسول اور نبی بھی ہاتھ اٹھا دے۔ اسی تقدیر کے متعلق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط کے لیے دعا فرمائی تو اللہ نے فرمایا یجادلنا فی قوم لوط، کہ وہ ہم سے قوم لوط کے متعلق جھگڑا کرنے لگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ان کی دعا کی وجہ سے بھی نجات نہیں دی۔ یہ تقدیر ایسی ہے کہ جو کسی صورت میں بدل اور پلٹ نہیں سکتی۔ دوسرے نمبر پر معلق محض، کہ صحف ملائکہ میں کسی شے پر اس کا معلق ہونا ظاہر فرما دیا گیا ہے۔ صحف ملائکہ میں اس کا کسی چیز پر معلق ہونا ظاہر فرما دیا گیا ہے، یعنی کیسے کہ فرشتوں کے علم میں بھی ہے کہ یہ چیز کسی چیز پر معلق ہے۔ معلق ہونے کا کیا معنی ہے؟ توجہ بھائی، کہ فلاں بندے کی عمر 55 سال ہے، اگر وہ 55 سال کی عمر میں فلاں حکیم کے پاس چلا گیا تو اللہ اس کو شفا دے دے گا اور 5 سال اس کی عمر اور بڑھ جائے گی۔ یہ معلق لکھا گیا ہے۔ تو اب یہ بات لٹکی ہوئی ہے، فلاں حکیم کے پاس وہ چلا گیا تو اس کی عمر بڑھ جائے گی، نہ گیا تو اس کی موت ہو جائے گی۔ فلاں بندہ فلاں وقت پر فلاں جگہ سے گزرا تو وہ حادثے میں مارا جائے گا، نہ گزرا تو بچ جائے گا۔ تو یہ معلق ہے۔
اور تیسری معلق شبیہ بمبرم کہ صحف ملائکہ میں اس کی تعلیق مذکور نہیں اور علم الہی میں تعلیق ہے، کہ اس کا معلق ہونا فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ اس نے جو ہے تبدیل ہو جانا ہے، اس کے متعلق یہ ہونا ہے، وہ محض صرف اللہ کی ذات۔ وہ جب موقع آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی حکم فرماتا ہے۔ یہ معنی ہے اس آیت کا کہ ہم جو چاہتے ہیں لکھ دیتے ہیں تقدیر میں، جو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں۔ یمح اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ الکتاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے جسے جو چاہتا ہے اور لکھتا ہے جو چاہتا ہے، اس کے پاس الکتاب ہے۔ یہ معنی ہے اس آیت کا۔ اب تھوڑی سی تیسری کون سی؟ تیسری معلق شبیہ بمبرم، وہ تقدیر جس کی تعلیق، جس کا معلق ہونا فرشتے بھی نہیں جانتے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ وَعِندَهُ الکتاب، یہ معنی ہے اس کا۔ اب نیچے وضاحت کر رہے ہیں، اکابر محبوبان خدا اگر اتفاقاً اس بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں تو انہیں اس خیال سے واپس فرما دیا جاتا ہے ملائکہ قوم لوط پر عذاب لے کر آئے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے رحمت محضہ تھے، ان کا نام پاک ابراہیم ہے، یعنی اب رحیم، مہربان باپ۔ ان کافروں کے بارے میں اتنے ساعی ہوئے کہ اپنے رب سے جھگڑنے لگے تو فرمایا جادلنا فی قوم لوط۔ یہ قرآن عظیم نے ان بے دینوں کا رد فرمایا جو محبوبان خدا کی بارگاہ عزت میں کوئی عزت و وجاہت نہیں مانتے، اور کہتے ہیں اس پر پھر انہوں نے تھوڑا سا اور کلام شروع کر دیا ہے، ہم اپنے موضوع پر رہیں گے۔ خیر، یہ تو جملہ معترضہ تھا۔ جملہ معترضہ جانتے ہیں؟ جملہ معترضہ بتا چکا ہوں آپ کو۔ جملہ معترضہ کہتے ہیں بات اور چل رہی ہو اور درمیان میں کوئی بات ایسے ہی آ جائے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ ابھی میں بات اور کر رہا تھا تو بیچ میں میں نے ایک اور چیز کی وضاحت کر دی، تو یہ جملہ معترضہ تھا۔ یا ہم کلام کر رہے ہیں تو میں بیچ میں ایک بندے کو کہہ دیتا ہوں جی پانی لے آئیں، یا کلام اور کر رہا ہوں میں کہتا ہوں توجہ کیجیے، تو یہ بیچ میں جملہ معترضہ ہے جس کا ہمارے سبق کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، تو یہ بیچ میں انہوں نے بات جملہ معترضہ کے طور پر کر دی۔ مگر ایمان والوں کے لیے بہت دافع اور شیاطین الانس کے لیے خباثت کا دافع تھا۔ کہنا یہ کہ قوم لوط پر عذاب قضائے مبرم حقیقی تھا کہ قوم لوط پر اللہ کا عذاب اترنا، یہ تقدیر مبرم میں لکھ دیا گیا تھا، مبرم حقیقی میں لکھ دیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے اس کے لیے دعا فرمائی تو اللہ نے فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اعراض کر ان سے، اس خیال میں نہ پڑو، بے شک انہم آتیہم عذاب غیر مردود، بے شک ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو پھرنے کا نہیں۔ تو یہ تقدیر پہلی تقدیر تھی جو سخت ترین تقدیر ہوتی ہے، اس کا ٹلنا ناممکن ہوتا ہے۔ یہ وہ تقدیر ہے جس کے متعلق کہتے ہیں کہ تقدیر بدل نہیں سکتی، یہ وہ تقدیر ہے۔ دوسری، اور وہ جو ظاہر قضائے معلق ہے، یعنی دوسری قسم کون سی ہے جی؟ معلق محض، اس تک اکثر اولیاء کی رسائی ہوتی ہے، ان کی دعا سے، ان کی ہمت سے ٹل جاتی ہے۔ اور وہ جو متوسط حالت میں ہے جسے صحف ملائکہ کے اعتبار سے مبرم بھی کہہ سکتے ہیں، اس تک خواص اکابر کی رسائی ہوتی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم اسی کو فرماتے ہیں میں قضائے مبرم کو بھی رد کر دیتا ہوں۔ آخر میں یہ دو چیزیں بتائی ہیں، ایک تو وہ جو معلق شبیہ بمبرم ہے کہ مبرم کی طرح ہے کہ صحف ملائکہ میں بھی اس کی تعلیق، اس کا معلق ہونا مذکور نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے سخت ترین جو ہے وہ مبرم حقیقی ہے، اس کے بعد تیسرے نمبر والی معلق شبیہ بمبرم ہے، اور جو ہلکی ترین تیسرے نمبر پر آتی ہے وہ معلق محض ہے۔
ٹھیک ہے، معلق محض کہتے ہیں یہ ہے نا اکثر اولیاء کی دعا سے، مومنین کی دعا سے، ماں کی دعا سے، استاد کی دعا سے، شیخ کی دعا سے ٹل جاتی ہے۔ اسی کے متعلق حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ ان الدعاء یرد القضاء بعد ما ابرم، کہ بے شک دعا قضائے مبرم کو ٹال دیتی ہے۔ اور دوسری جو سخت ہے اس کی بنسبت اس کے متعلق خاص اولیاء کرام جو ہیں وہ اپنی شان کے لائق جب دعا کرتے ہیں تو وہ ٹلتی ہے، جیسے حضور غوث پاک کا بیڑا زندہ کر دینا۔ اس کے متعلق حضور غوث پاک نے فرمایا کہ بے شک میں قضائے مبرم کو رد کر دیتا ہوں، ان کی شان تھی ایسی۔ تو بھائی خلاصہ یہ نکلا کہ 3 تقدیریں ہمارے پاس آ گئیں۔ قضا کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں۔ پہلی قسم مبرم حقیقی، دوسری معلق محض، تیسری معلق شبیہ بمبرم۔ ٹھیک ہے، سب سے سخت ترین کون سی ہے؟ مبرم حقیقی۔ اس کے بعد معلق شبیہ بمبرم، تیسرے نمبر پر معلق محض۔ مبرم حقیقی جو ہوتی ہے وہ کسی صورت میں ٹل نہیں سکتی، بات ختم۔ اور جو صحف ملائکہ میں فرشتوں کے علم میں بھی معلق ہے، اس کا ٹلنا بہت آسان ہوتا ہے، وہ کسی کی دعا سے، کسی کی نیکی سے وہ ٹل جاتی ہے۔ اور جو معلق شبیہ بمبرم ہے، اس کے لیے خاص اولیاء جب اپنے زور کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پھر یہ بدلی جاتی ہے۔ تو یہ جو بحث جو ہے نا، یہ بحث نیٹ پر میں نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں، مولویوں نے ایسی کچے ماری ہوئی ہیں اس کے متعلق، کوئی کیا مار رہا ہے، کوئی کیا مار رہا ہے۔ یہ خلاصہ اور بنیاد ہے۔ اس کے بعد اگر اس کو آپ صحیح ضبط کر لیتے ہیں تو تقدیر کے مسئلہ میں انشاءاللہ یہ جتنا کلام ہوا آپ مار نہیں کھائیں گے۔ یہ بہت بڑی بات کر دی نا، اس پر اتنے اعتراض ہوتے ہیں نا، اس مسئلے پر اتنے اعتراض ہوتے ہیں، ایک کا منہ بند کریں گے دوسرا آ جائے گا، جب تک اس تقسیم کو ذہن میں نہیں رکھتے۔ یہ 3 تقسیمیں اگر آپ کر دیں تو جتنا بڑا معترض ہوگا اس کا جو ہے نا منہ بند ہو جائے گا، کیونکہ ساری تقدیر کے مسائل ان تین قسموں میں بند ہیں۔ وہ یہی اعتراض کرے گا، بھئی ایک جگہ لکھا ہے کہ ان الدعاء یرد القضاء، کبھی تم کہتے ہو دعا قضا کو ٹال دیتی ہے، کبھی تم کہتے ہو کہ اندہ ام الکتاب اللہ تعالیٰ کے کام ہے، اور کبھی تم کہتے ہو کہ قضا ٹال ہی نہیں سکتی۔ پھر یہ کیا بات ہے؟ پھر یہ تو تضاد ہیں۔ کبھی تو تمہارے قرآن میں ملحدین کے اعتراضات ایسے ہوتے ہیں، کبھی تو تمہارے قرآن نے کہا کہ یا ابراہیم آردن ھذا، ان کی تقدیر لکھی چکی ہے، تو اللہ کا تو نبی ہے بے شک، لیکن تیری دعا قبول ہونے والی نہیں ہے۔ اور کبھی کہتے ہو کہ اللہ لکھتا ہے جو چاہتا ہے، مٹاتا ہے جو چاہتا ہے، اور کبھی کہتے ہو دعا بھی ٹال دیتی ہے۔ کتنے اعتراضات ہوتے ہیں، یہ تقسیم کر کے رکھ دو، جتنا بھی بڑا ملحد زندیق ہوگا اس کی عقل ٹھکانے لگ جائے گی۔ ھذا ھو المرام، اللہ تعالیٰ عالم حقیقت الکلام۔